آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب 2 دن بعد فرانس جا رہے ہیں، سیلاب زدگان کی امیج دکھا کر بھیک مانگنے جا رہے ہیں اور وہاں سے میاں صاحب سے بھی ملیں گے۔ آپ کو شہباز شریف صاحب شرم آنی چاہیے، اور اگر شرم نہیں آتی کسی چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ آپ کو ان خاندان سے تعزیت کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، اور اگر جانے کا آپ کو اتنا ہی شوق ہے، آپ نے اگر یہ آنیاں جانیاں بند نہیں کی یا اپنی موجیں مستیاں موجیں آپ نے برقرار رکھنی ہیں تو جائیں، یونان جائیں۔ آپ وہاں جائیں جہاں بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ساحل سمندر کے باہر ان بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عامر خان۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، فالو کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ آپ لوگوں کے اس تھوڑے سے ایفرٹ سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے۔ آپ کی سپورٹ کے بغیر جی ہاں یہ بالکل ممکن نہیں۔ جی ہاں آج بات کریں گے 9 مئی سے بھی بڑے واقعے کی، لیکن افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے، نہ پارلیمنٹ میں بولا جا رہا ہے 300 خاندان تباہ ہو چکے ہیں، 300، اور ہر بار ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن اس پہ کوئی لائے عمل نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ غریب آدمی کی جانوں کی کس کو فکر؟ یہاں تو سب اپنا مال بٹورنے آئے ہوئے ہیں، لوٹیں گے، کھسیٹیں گے اور نکل جائیں گے، کیونکہ ان کو تو ویزے بھی مل جاتے ہیں، ان کو امیگریشنز بھی مل جاتی ہیں، ان کے سارے معاملات باہر سیٹل ہیں، بیویاں، بچے، کاروبار، فرنچائز، ہر چیز۔ صرف ملک میں حکومت کرنے آتے ہیں ناظرین، اور ملک کو لوٹ کر باہر سیٹل ہو جاتے ہیں۔ جو 300 خاندان مر چکے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ صرف آج کا سوگ کا اعلان کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ بس سوگ منائیں، بس دوسرے دن پھر بھول جائیں گے۔ انویسٹیگیشن ٹیم بنانی تھی شہباز شریف صاحب، کم از کم ان کے گھر والوں کو تھوڑا بہت تو معاوضے دیتے۔ بلاول صاحب نے انگریزی میں ٹویٹ کر کے بہت بڑا احسان جتا دیا۔ وزیر خارجہ ہیں بلاول صاحب، آپ کو تو ان کے گھر والوں سے رابطے کرنے چاہیے تھے، تعزیت کے ساتھ ساتھ ان کے جو انہوں نے چیزیں بیچ باچ کر اپنے بچوں کو بھیجا تھا، کہیں تو کام آئیں آپ لوگ، خدا کے واسطے کہیں تو دکھائیں اپنی شرم و حیا، کہیں تو غریب آدمی بھوک سے مر رہا ہے۔ یہ 300 لوگ گئے کیوں تھے باہر؟ یہ 300 لوگ اس لیے گئے تھے، آپ نے ان لوگوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی تھی اسپیس اس ملک میں، نہ روزگار ہے، نہ تعلیم کے مواقع ہیں۔ تعلیم، ڈگریاں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے بہت سارے نوجوان، بے تحاشا نوجوان در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ آپ اپنا مال بنا رہے ہیں بس۔ پاکستان اس وقت دنیا بھر کی ہیڈ لائن بنا ہوا ہے، اور ہم بہت ہی کم لوگ ہیں دنیا میں کوئی اچھی خبر کے لیے جانے جاتے ہیں، اچھی ڈیولپمنٹ کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہاں تو صرف پاکستان بڑی بری خبروں کے لیے ہیڈ لائن بنا رہتا ہے ہر وقت۔ آپ اندازہ لگائیں، یونان کے اندر لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں کیا ہے؟ کوئی احتجاج کر رہا ہے کیا؟ پاکستان میں کسی نے احتجاج کیا؟ کہاں ہیں ہیومن رائٹس؟ کہاں ہے گورنمنٹ؟ لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ یونان کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کیا یونان کے پاس وہ سروسز نہیں تھیں، کوسٹ گارڈ موجود نہیں تھے، جو بھی وہ کشتی تھی یا جو بھی شپ تھا، کیا اس کے محکمے کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے؟ کیا وہ اتنی ایفیشینٹ کیوں نہیں تھی کہ لوگوں کو بچا نہیں پائی؟ اور یہاں شہباز شریف صاحب نے یوم سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں یوم سوگ نہیں، یوم شرمندگی کا اعلان کرنا تھا۔ ہمیں اپنے سر جھکانے چاہیے تھے، ان میتوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ 400 بندہ اس ملک کے اندر سے نکلا کیسے؟ بنا FIA کے، بنا ایجنٹ کے، بنا گورنمنٹ، اللیگلی گیا کیسے؟ لیکن یہ تو ہر دفعہ ہوتا آیا ہے ناظرین، یہ تو ہر دفعہ ہوتا آیا ہے، لوگ مرتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کسی کو کوئی فکر نہیں، نہ کسی کو کوئی علم ہے۔ یہ سارے وہ نوجوان تھے ناظرین جو بیچارے اچھے فیوچر کے لیے، اچھی نوکریوں کے لیے گئے ہوئے تھے، جو یورپ میں اپنے فیوچر مستقبل کے چکروں میں گئے تھے، تو لہٰذا یوم سوگ کے بجائے ہمیں یوم شرمندگی منانا چاہیے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ ایک گھر سے 12 افراد تھے، پورا کا پورا خاندان تباہ ہو گیا۔ اور جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے پاکستانیوں کے ساتھ، اس کے اوپر باہر کے نیوز پیپر لکھ رہے ہیں، گارڈین لکھ رہا ہے، نیو یارک ٹائم لکھ رہا ہے، پاکستان میں کوئی بولے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، مروا دیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے۔ یہ گارڈین اور ایسے بہت سارے باہر کے ادارے ہیں جن کو دنیا دیکھتی ہے، ان کے چینلز بھی ہیں، ان کی ویب سائٹس بھی ہیں، وزٹس کرتی ہیں، ان کی سٹوریز کو پڑھتی بھی ہیں۔ اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ناظرین، جب کشتی میں، جب شپ میں بٹھایا جا رہا تھا تو یہ پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟
آپ کہاں سے ہیں، اور پاکستانی کا جب پتہ چلتا تھا کہ آپ پاکستان سے ہیں تو پاکستانی کو تو ادھر بٹھاؤ، اگر ڈوبتی بھی ہے تو سب سے پہلے یہ ڈوبے۔ پاکستان کے تو ایسے معاملات ہیں کہ دنیا میں ہمیں منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں چھوڑا ہے، کسی قابل ہی نہیں، ہم لیگل جائیں یا انلیگل جائیں ہمیں تو سائٹ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ویئر یو فرام؟ پاکستان، کم آن سائٹ۔ اس کی کئی بار چیک کرو، کپڑے اتار کے چیک کرو، منہ کھلوا کے چیک کرو، ہر چیز چیک کرو، اس کی بار بار چیک کرو۔ پاکستان کا حال ہی ایسا کر دیا ہے، کیا کریں؟ آپ یہ دیکھیں کہ ان بچوں کو جہاں اسٹے کروایا گیا تھا وہ سب سے نچلی جگہ تھا کہ جہاز اگر شپ ڈوبتی ہے تو بچنے کے امکانات بہت چانسز بہت کم ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو زیادہ لاشیں گم ہوئی ہیں وہ پاکستانیوں کی گم ہوئی ہیں۔ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہاں یہ تک رپورٹ ہے کہ اگر وہ بچے کسی ضرورت کے تحت باہر آنا چاہتے تھے پانی کے لیے یا خوراک کے لیے، کھانے کے لیے، تو وہ ان کو مارتے تھے اور ان کو وہ چیزیں دی نہیں جاتی تھیں، اور 12 گھنٹے 18 گھنٹے پیاس سے، بھوکے پیاسے بیچارے وہ بچے پٹ رہے ہیں، صرف اور صرف اس گورنمنٹ کی وجہ سے۔ شہباز شریف صاحب آپ شامل ہیں اس میں، بلاول بھٹو صاحب آپ شامل ہیں اس میں، اسحاق ڈالر صاحب جو آپ نے معیشت کا جو حال کیا ہے شامل ہیں اس میں، آپ مفتاح صاحب آپ چلے تو گئے ہیں، آپ کو پارٹی سے نکال بھی دیا ہے، لیکن اس سب میں آپ بھی شامل ہیں۔ جتنے پی ڈی ایم، سب پی ڈی ایم کا ٹولہ جو بھی بنا ہوا ہے اس وقت، سب آپس میں سب شامل ہیں اس معاملات میں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے پوچھے گا۔ آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب 2 دن بعد فرانس جا رہے ہیں، سیلاب زدگان کی امیج دکھا کر بھیک مانگنے جا رہے ہیں، اور وہاں سے میاں صاحب سے بھی ملیں گے۔ آپ کو شہباز شریف صاحب شرم آنی چاہیے، اور اگر شرم نہیں آتی کسی چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ آپ کو ان خاندان سے تعزیت کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، اور اگر جانے کا آپ کو اتنا ہی شوق ہے، آپ نے اگر یہ آنیاں جانیاں بند نہیں کی یا اپنی مستیاں موجیں آپ نے برقرار رکھنی ہیں تو جائیں، یونان جائیں، آپ وہاں جائیں جہاں بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ساحل سمندر کے باہر ان بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کو کہاں ہے بلاول، وہ ہر ٹرپ پہ تو پہنچ جاتا ہے، اب کہاں اب کیوں نہیں جا رہا؟ اب اس کو جانا چاہیے، وہاں پر جا کے ان بچوں کی خیریت معلوم کرنی چاہیے، جو بچے ہیں ان سے معاملات پوچھنے چاہیے، اور جو مر چکے ہیں کم از کم ان کی لاشوں کا بندوبست کرنا چاہیے، اپنے ملک میں لے کر تو آئیں، کم از کم خاندان والوں کو یہ تو دے دیں۔ وہ بچے پاکستانی تھے، ان کو ان کا حق ہے پورا پاکستان میں ہی دفن ہونے کا۔ وہ گورنمنٹ تو وہاں پر ان کی لاشوں کو سمندر میں ہی پھینک دے گی، وہ تھوڑی دفنائے گی ان کو وہاں پر۔ میری ان فیملی سے، ان گھر والوں سے التجا ہے، ایسے گھروں سے، ایسے نوجوانوں سے، خدا را اپنا خیال کریں، اپنے گھر والوں کا خیال کریں، اپنے بوڑھے ماں باپ پر رحم کریں۔ آپ لوگ ڈنکی کے چکر میں 15-20 لاکھ 30 لاکھ دے کر چلے تو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ وہاں کیا برتاؤ ہوتا ہے؟ اگر آپ کو جانے کا اتنا ہی شوق ہے تو لیگل طریقے سے جائیں، خدا را کسی ایجنٹ کے چکر میں نہیں آئیں۔ کوئی اس کی ساری انفارمیشن نیٹ سے لے لیں کہ کہاں جانا بہتر ہے کہاں نہیں، اپلائی کریں پراپر۔ آپ 20-20 لاکھ روپے دیتے ہیں، 20 لاکھ 2 ملین کی، تو آپ اگر اسٹیٹمنٹ چلائیں 6 مہینے کی تو ویسے ہی آپ کو وزٹ ویزا مل جائے گا۔ تو وزٹ ویزے پہ جائیں لیگلی۔ انلیگل آپ اتنے پیسے دے کر بھی انلیگل جاتے ہیں، بڑا دکھ ہے کہ آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج کا دن واقعی سوگ کا نہیں، شرمندگی کا دن ہے، اور جتنے بھی لوگ وفات پا گئے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، درجات بلند کرے ان کے، اور ان کی فیملی کو، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کو لائک، سبسکرائب اور آگے